میرے جو ہے سودا میرے رب کے ساتھ ہو گیا، اور مسلمانوں کو اس بات میں پانی نہیں مل رہا۔ جب مسلمان ہے وہاں پہ مدینے پاک میں ہوتا بیر الروما، اس کا پانی اور یہودی کا تھا، اور پوری جنت اس کا پانی بیچتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے بڑی تنگی تھی، جو غریب مسلمان تھے ان کے لیے بڑی تنگی تھی۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے یہ کنواں خرید کے مجھ سے جنت لے دے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس گئے اور اس کو نے فرمایا کہ یہ بیچو۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ پورا تو میں نے بیچنا نہیں، میں نے آدھا بیچنا ہے، پورا میں نے نہیں بیچنا۔ تو آپ نے فرمایا آدھا بیچ دو۔ تو اس نے جو قیمت تھی وہ بہت زیادہ لگائی، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ قیمت مجھے قبول ہے، یہ پیسے لے لو۔ اور طے یہ ہوا کہ ایک دن وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا اور دوسرے دن وہ یہودی کے پاس ہوگا۔ اب جس دن باری ہوگی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آپ نے وقف کر دیا کہ تمام اس سے پانی پی سکتی رہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اچھا لوگوں نے کیا کیا؟ مسلمان جو غریب مسلمان سے وہ پانی ایک دن سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پانی کٹ کر دیا۔ اب جب یہودی کی پانی ہوگی تو وہ پانی دے دے، تو اس کو جو پانی کا بند ہو گیا، پھر کوئی لیتے نہیں تھا، تو باقی سب اس نے بیچ دیا اور بیر الروما سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ مسلمین ہے، یہ حاضر ہے میری طرف سے، اب لوگوں کے سفید ہوتا ہے، اس میں کوئی پیسہ نہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایسے نرم ہے۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ ہے، یہ محمد رسول اللہ الذین معه اشد علی الکفار کی، یہ جب جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے اندر گھسے ضرور ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ نرم ہے، یہ محبت کی انتہا ہے، یہ پیار کی انتہا ہے۔ لیکن کفار کے لیے اشد علی الکفار ہے، کفار کے لیے بہت سخت ہے۔ غزوہ خندق ہے، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم موجود ہے، سیدنا حمزہ شہید ہو چکے تھے، تو ابو البختہ یہ کفار کا بہت بڑا پہلوان تھا، اور یہ اتنا زور پر ہوتا تھا کہ یہ تازہ گیس پکڑا کے ان کو چڑھا کے اوپر چڑھنے کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا، اور لوگ کو کہتے ہیں کہ کھیل لو میرے قوم کے کسی، تو اس کے اتنے زور تھا کہ چڑھا پھٹ جاتا تھا، اس میں پاؤں سے نکلتا نہیں، اتنا زور والا ہوتا تھا یہ ابو البختہ، پکا کافر تھا، پہلوان تھا۔ تو جب ختم ہو گئی اور یہ کفار کی طرف سے آیا، تو جب اسے دیکھا کہ یہ لڑائی ہو نہیں، یہ اپنے گھوڑے کو دور لے کے وہاں سے چھلانگ لگا کے مسلمانوں کی طرف آ گیا، اور آ کے اپنے گھوڑے کی پچھلی ٹانگیں کاٹ دی کہ راستے جو واپسی کے وہ ختم ہو۔ تو مسلمانوں کی طرف سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلایا اور فرمایا کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرو، اور امامہ مبارک رکھا، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ مبارک۔ اور جب سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جا رہے تھے مقابلے کے لیے، تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے فرما رہے تھے کہ یہ پورے کفر کے سامنے پورا اسلام جا رہا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان ہے کہ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ پورے کفر کی طرف پورا اسلام جا رہا ہے، اور جب مقابلہ شروع ہو گیا تو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا مبارک چھوٹا تھا، وہ پہلوان تھا، لیکن جو غیرت تھی ایمان والی، جو قوت ایمان والی تھی، اپنے بات کے پاس اس میں ایک ذرا بھی نہیں تھا۔ پہلے سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، تم ابو طالب کے بیٹے اور ابو طالب کے بیٹے بڑے احسان تھے، تو آپ نے فرمایا اے دشمن خدا، میں تمہارا گلا کاٹنے کے لیے اور تم کہتے تم مقابلہ نہیں کروں گا۔
تو مقابلہ شروع ہو گیا، تو وہاں پہ جو مٹی تھی وہ تیز سے اٹھ رہی تھی، اور مٹی اتنی اٹھی، تلواروں کی آواز آ رہی تھی، لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوا ہے۔ بالکل سب اتنے دھوپ کے اندر وہ لڑائی ہو رہی ہے، تو اچانک ہی خاموشی تاری ہو گئی۔ اب دونوں لشکر جو ہے نا خاموش، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ تو جب یہ اوپر مٹی ہٹی تو سارے دونوں لشکر دیکھے سیدنا علی مرتضیٰ کرم وغیرہ کی گردن کاٹ رہے ہیں۔ تو کفار کے لیے اتنے سخت، اور غزوہ بدر میں آپ دیکھ رہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو سر کاٹ کے رکھ دیا، داخل اسلام نہیں تھے، رشتے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، سر کاٹ دیا۔ ابو بکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ کے والد داخل اسلام نہیں ہوئے تھے، ابھی کہاں پر، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ رہے تھے، راستے میں آ رہے تھے، جب بالکل قریب پہنچے تو اچانک کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو سائڈ کر زور سے تھپڑ مارا، ضعیف ہو کر گر گئے۔ تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یاد سے مسلم اگر میرے پاس تلوار ہو تو میں اس کا سر کاٹ کے رکھ دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جو بیعت کا کلمہ نکلا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کام بتا رہا۔ تو کفار کے لیے اتنے سخت تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، والد نے کیا بے ادبی کی، سر کاٹ دیا۔ آپ نے کن کے حدیث مبارکہ کے لفظ ہے اپنے والد کے کٹے ہوئے سر کو کان سے پکڑ کے لا کے آگے پاک اس کو بھی ڈال دیا۔ اور آپ کی یاد مسلم یہ وہ ہے جو بے ادبی کرتا تھا، سر کاٹ دیا، اس کو یہ میرا باپ ہے۔ تو کفار کے لیے اشد ہوگا تو کفار، تو کفار کے لیے اتنے سخت، نہ کسی رشتے کا پاس، نہ کسی تعلق کا۔ عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سردار ہیں، جب وہ داخل اسلام ہو گئے، پہلے کفار کے ساتھ بدر میں آئے تھے، داخل اسلام ہوئے تو ایک دن لفظ بدر کا ذکر گھر میں چھڑا، تو آپ بات کہہ رہے تھے بدر آپ میری تلوار کے وار میں آ گئے تھے، لیکن میرے باپ سے مجھے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی، اگر تو میری تلوار کے وار میں آ گیا تو تجھے نہیں چھوڑا۔ تو کفار کے لیے ایسا تھا، وہاں پہ کسی کوئی رشتہ آگے نہیں آیا، کسی رشتے کا کوئی پاس نہیں تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ